ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے چائے کے بارے میں حیرت انگیز معلومات جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ چائے کو کچھ ملکوں میں چائے کہا جاتا ہے، کچھ کہیں چا کہا جاتا ہے اور کہیں ٹی کہا جاتا ہے۔ جہاں ٹی کہا جاتا ہے وہ یہ انگلش اور اردو کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں انگلش زبان میں کا لفظ ہے ٹی اور اس لیے کہا جاتا ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دراصل چا اور ٹی یہ دونوں چائنیز زبان کے لفظ ہیں۔ آپ نے سنا چائنیز میں چا چے چو چی چی تی تا، تو تی اور چا یہ دونوں چائنیز زبان کے لفظ ہیں۔ چائنیز میں بھی چائے کو چا کہا جاتا ہے، کورین لینگویج میں بھی، کوریا میں بھی چا کہا جاتا ہے، اور چائنا میں تی بھی کہا جاتا ہے۔ چائنا سے زمینی راستوں کے ذریعے چائے جہاں جہاں پہنچی جن ملکوں میں، ان سب ملکوں میں چائے ہی کہا جاتا ہے۔ چائنا سے سلک روٹ کے ذریعے یہ ہندوستان میں آئی تو پنجابی زبان میں بالکل چائنا کا جو ایگزیکٹ لفظ تھا چا، اسی کو اپنا لیا گیا چا۔ اردو میں یہ تھوڑی سی ویریشن کر کے اسے چائے کر دیا گیا، لہذا ہندوستان پاکستان کے ان علاقوں میں افغانستان، نیپال، سری لنکا، یہ تمام ساؤتھ ایشین جو کہ سلک روٹ کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں، زمینی راستے کے ذریعے، دنیا میں جہاں جہاں چائے چین سے زمینی راستے کے ذریعے پہنچی ان سب جگہوں پہ اسے چائے یا چا ہی کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں چائنا سے آئے سلک روٹ کے ذریعے، ساؤتھ ایشین، پاکستان، انڈیا، نیپال، عراق، ایران، ان سب جگہ چائے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ زمینی راستے کے ذریعے آئی۔ اسی طرح یہ عرب ملکوں کی طرف جب پہنچی، چونکہ عربی میں چے نہیں ہے، انہوں نے سنا چائے، چونکہ چے تو ہے ہی نہیں عربی میں، انہوں نے اسے بولا شائے، اس لیے تمام عرب ملکوں میں سے شائے کہا جاتا ہے۔ یہ زمینی راستے ہی سفر کر رہی ہے، اور یہ اسی طرح افریقہ کے شمالی ملکوں میں پہنچی۔ افریقہ کے شمالی جتنے ملک ہیں ان پہ زمینی راستے سے پہنچی، یہاں پر چائے ہی کہا جاتا ہے۔ مگر سلک روٹ کی بجائے اور یا زمینی راستوں کے دوسرے زمینی راستوں کی بجائے 17ویں صدی میں ڈچ جو سیلر سے ڈچ جہازراں تھے، وہ اسی چائے کو لے کر سمندری راستوں سے روانہ ہوئے تجارت کرنے کے لیے۔ انہوں نے چائے کی تجارت کی اور ڈچ جہازوں میں دنیا میں جہاں جہاں ڈچ جہازراں سمندروں کے ذریعے جو پہنچے، یہ دیکھیں سمندروں کے بحری جہازوں کے ذریعے جہاں جہاں چائے پہنچی وہاں تی کہا جاتا ہے، کیونکہ ڈچ لوگوں نے چائنا سے چا اور تی دونوں سنا، انہیں تی یورپین لینگویج سے قریب لگا، انہوں نے تی کہنا شروع کر دیا، لہذا ڈچ جہازراں سمندری راستوں سے دنیا میں جہاں جہاں لے کے گئے، انہوں نے اسے متعارف کرایا کہ یہ تی ہے، تی۔ اور چونکہ یورپ میں بہت سے ملکوں میں، انگلینڈ میں اور ادھر میں تے کا پروننسیشن نہیں تھی، تو انہوں نے ٹی بولا، تی کو انہوں نے ٹی بولا۔ یوں مشرقی یورپ میں تو یہ زمینی راستوں سے پہنچی، مشرقی یورپ کے کچھ ممالک میں اسے چائے ہی کہا جاتا ہے، مگر مغربی ممالک میں یہ تی جو تھی، چائنا کی تی، چائنا میں تی چائے کو کہتے ہیں، چا تی ایک ہی مطلب ہے، تو یہ تی جو تھی یہ انگلینڈ، یورپ، فرانس، اٹلی، اسپین، یہاں پہ یہ ٹی بن گئی، ٹی دراصل یہ چائنی لفظ ہے ٹی، چائے کے لیے۔ تو یہ دیکھیں جنوبی امریکہ میں سب بحری جہازوں کے ذریعے پہنچا، یہاں بھی یہ ٹی بن گئی۔ امریکہ میں، میکسیکو، کینیڈا، یہ سب جگہ بحری جہازوں کے ذریعے یہاں پہنچی، لہذا یہ ڈچ جہازران تھے، انہوں نے اسے بطور تی متعارف کرایا، کیونکہ انہوں نے چائنی سے سنا تھا کہ یہ تی ہے، انہوں نے تو سنا تو چا بھی تھا مگر انہیں تی متعارف کرایا، اور جو زمینی راستے سے جانے والے تاجر تھے ان سب لوگوں نے اسے چا کہہ کے متعارف کرایا۔ تو یہ دیکھیں بحری جہازوں کے ذریعے انڈونیشیا پہنچی، یہ تی کہلائی، ملائیشیا پہنچی، یہ تی کہلائی، آسٹریلیا پہنچی، یہ تی کہلائی، کیونکہ ان سب جگہوں پہ یہ بحری جہازوں کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ افریقہ کے تمام جنوبی ممالک میں یہ بحری جہازوں کے ذریعے پہنچی، عرب ممالک کے راستے لیبیا، ایجپٹ کے تھرو زمینی راستوں سے بھی پہنچی افریقہ میں،
لہذا وہ زمینی راستوں جو شمال کی طرف ہیں وہاں اب یہ چائے ہی کہلاتی ہے، اور یہاں پہ یہ ٹی کہلاتی ہے. یہاں سے چلتے رہے بر اعظم افریقہ میں، یہاں گیمبیا پر پہنچ کر یہ ٹی میں چینج ہو چائے میں چینج ہو جاتی. یہاں تک افریقہ کے یہ تمام ممالک ٹی بولتے ہیں کیونکہ یہاں سمندری راستوں سے پہنچی. یہاں عرب ممالک کی طرف سے زمینی راستوں سے آئی شمال میں، یہ تمام ممالک چائے بولتے ہیں. اور جہاں عربی بولی جاتی ہے مصر، لیبیا، یہاں شائے بولتے ہیں کیونکہ عربی میں چے نہیں ہے. اسی طرح یہ شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، یہاں تو زمینی راستے نہیں تھے، یہاں تو پہنچی بحری جہازوں کے ذریعے، لہذا یہاں پر ٹی کہا جاتا ہے. اب آپ آئیں ہندوستان کی طرف تو آئی ظاہر ہے زمینی راستوں سے، تو چا ہے، چائے ہے، پنجابی میں چا ہی ہے. ایگزیکٹ وہی ورڈ ہے جو کورین زبان میں اور چائنیز زبان میں ہے، چا. بالکل ایگزیکٹ پنجابی میں وہی لفظ رائج آج تک بغیر کسی تبدیلی کے. ہندوستان میں دیکھیں سری لنکا تو ایک جزیرے کی طرح ہے یہ ملک، یہاں تو بحری جہاز کے ذریعے پہنچی. جب یہ بحری جہاز کے ذریعے پہنچی، یہ ہندوستان کے بالکل ساتھ ہے. تو ڈچ جہاز راں جب یہاں لنگر آزاد ہوئے تو سری لنکا کے بالکل سامنے جو یہ علاقہ ہے تامل سپیکنگ اور یہ سنہالیز، انہوں نے لفظ ٹی ہی سیکھا، جبکہ پورے ہندوستان نے چائے سیکھا. ادھر سے زمینی راستوں سے آ رہی تھی، صرف اس خطے میں بحری جہاز سے پہنچی سری لنکا اور ملیالم، یہ کیرلا، سنہالیز. تو یہاں پر ٹی کہا جانے لگا، ٹی، یہاں ٹی رائج ہو گیا. باقی پورے ہندوستان، پاکستان، اس جگہ وہ چائے رائج ہے. اب آپ دیکھیں یہ برما، یہ بالکل چائنا سے اٹیچ ہے، بارڈر ملتا ہے، مگر زمینی راستوں سے ادھر تجارت نہیں ہوئی چائے کی، لہذا یہاں یہ چائے نہ کہلا سکی. یہاں یہ سمندری راستوں سے آئی، اس لیے ٹی کہلائی. برما میں سے ٹی ہی کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ چائنا سے بارڈر کرتا ہے، مگر چونکہ سمندری راستوں سے آئی، وہ ڈچ جو لوگ تھے وہ اسے ٹی ہی کہتے تھے، تو اتحادہ تھی. تو ناظرین آپ نے جاننا کہ دنیا میں جہاں جہاں چا چائنیز لینگویج چا، دنیا میں جہاں جہاں بحری جہازوں کے بحری سمندری راستوں سے پہنچی وہاں یہ ٹی کہلائی، ٹی. اور جہاں جہاں یہ زمینی راستوں سے پہنچی وہاں یہ چائے اور شائے کہلائی. ناظرین آپ نے جانا یہ معلومات آج سے پہلے یقیناً آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ چائے اور ٹی یہ چائنیز زبان کے لفظ ہیں. چا اور ٹی یہ دونوں چائنیز کے زبان کے لفظ ہیں، دونوں ہی چائے کے لیے ہیں. ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب بٹن پر کلک کر دیں، اس طرح ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ کے لیے مزید ویڈیوز بناتے رہیں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک بٹن پر ضرور کلک کیجیے گا اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا. شکریہ.